رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ جو کھانا بھی سامنے آتا تناول فرما لیتے اور کسی کھانے کو ناپسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن 8 ایسی اشیاء ہیں جن کو ان کے ذائقے اور طبی فوائد کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، اور یہ اشیاء ہماری روزمرہ خوراک کا بھی حصہ ہونی چاہیے۔ ان اشیاء میں جو، کھجور، انجیر، زیتون کا تیل، دودھ، انگور، شہد اور انار شامل ہیں۔ آئیے دوستو، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں سے متعلق بتاتے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ کھجور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اسے دن بھر زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور ایک مکمل غذا ہے، سب پھلوں میں سب سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ یہ صاف خون پیدا کرتی ہے، سینے اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ زیتون کے تیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے مالش کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن میں زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا بھی ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر مرتے ہوئے مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ کدو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ کدو ذائقے میں لذیذ سبزی ہے، یہ ہاضمہ بھی بہتر بناتی ہے، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والی ہے۔ یہ قلب، جگر اور اعصاب کی مضبوطی کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے، چونکہ زہریلی کے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے محاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ سرکہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ سرکے کا استعمال شوگر اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بھی بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھانا کھاتا ہے اور اس طرح نظام بھی بہتر رہتا ہے۔ گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت کو بتایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا ہے۔ گوشت انسانی جسم کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ انجیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کو کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے۔
انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پوری کر دیتی ہے۔ انگور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، جسم میں تازہ اور اچھا خون پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں، ہیپاٹائٹس یا قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔